الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر روزانہ 50 بار درود پاک پڑھے بروز قیامت میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آج آپ کی بارگاہ میں بہت ہی اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے بدفعلی کا عذاب۔ اللہ کریم سے دعا کہ اللہ کریم مجھے حق کہنے اور ہم تمام مسلمانوں کو حق سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل میں کسی آگ کے قریب سے گزرے جس میں ایک شخص جل رہا تھا۔ آپ علیہ السلام اس آگ کو بجھانے کے لیے پانی لائے تو اس آگ نے ایک لڑکے کی شکل اختیار کر لی اور وہ مرد آگ کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ تو اس پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا الہی ان دونوں کی ان کی اصلی حالت پر لوٹا دے تاکہ میں ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھوں۔ تو وہ آگ ان دونوں سے دور ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان میں سے ایک مرد اور دوسرا لڑکا تھا۔ مرد نے عرض کی یا نبی اللہ علیہ السلام میں دنیا میں اس لڑکے کی محبت میں گرفتار تھا۔ شہوت نے مجھے اس حد تک پہنچا دیا کہ میں نے جمعے کی رات اس کے ساتھ بدفعلی کی اور پھر دوسرے دن بھی اس کے ساتھ بدفعلی کی۔ ایک شخص ہمارے قریب آیا اور کہا تم ہلاک ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ میں نے اس جواب میں کہا مجھے نہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور نہ ہی میں اس سے ڈرتا ہوں معاذ اللہ۔ پھر جب میں اور یہ لڑکا مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو آگ کی صورت کر دیا۔ اب کبھی یہ آگ بن کر مجھے جلاتا ہے اور کبھی میں آگ بن کر اسے جلاتا ہوں اور ہمیں یہ عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، غور کیا آپ نے، وہ شخص بدفعلی کیا کرتا تھا اور وہ لڑکا کروایا کرتا تھا تو عذاب کیا ملا؟ دنیا میں آگ کا عذاب اسے دے دیا گیا دونوں کو۔ تو جو ہمارے نوجوان اسلامی بھائی اس گندے کام کو کرتے ہیں وہ اس واقعے سے ذرا عبرت پکڑیں اور توبہ طائب ہوں۔ اور حدیث پاک میں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 قسم کے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی لعنت فرماتا ہے اور قیامت کے دن ان کی طرف نظر نہیں فرمائے گا اور ان سے کہا جائے گا جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ۔ اور وہ 7 افراد ہیں اور وہ یہ ہیں، نمبر 1 قوم لوط سا عمل کرنے اور کروانے والے، نمبر 3 ماں اور اس کی بیٹی کو ایک نکاح میں جمع کرنے والا، نمبر 4 اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنے والا، نمبر 5 اپنی عورت کے پچھلے مقام میں وطی کرنے والا، نمبر 6 مستزنی کرنے والا مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے، اور نمبر 7 اپنی پڑوسی کو ایذا دینے والا۔ اور حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علی نبینا علیہ السلام نے شیطان ملعون سے پوچھا تجھے کون سا عمل یعنی گناہ زیادہ پسند ہے؟ ابلیس لعین نے کہا مجھے لواطت سے زیادہ کوئی محبوب عمل نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل یہ ہے کہ مرد کے اوپر مرد اور عورت کے اوپر عورت آئے یعنی بدفعلی کریں، اس لیے مجھے اس سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو ہلاک ہو جائے، ایسا کیوں ہے؟
اس نے کہا اس لیے کہ جس کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے اسے ایک گھڑی بھی صبر نہیں آتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کا اس پر شدید غضب ہوتا ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب شدید ہو جائے وہ اسے توبہ سے روک دیتا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شطرنج کھیلنا اور گدھوں کی دوڑ کا مقابلہ کرنا اور کتوں میں لڑائی کروانا اور مینڈوں کی آپس میں ٹکر مروانا اور مرغے بازی کرنا اور تہبند کے بغیر حمام میں جانا اور ناپ تول میں کمی کرنا، یہ سب قوم لوط کے افعال ہیں، اور ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو ایسے کام کرے۔ اور ان کا سب سے بڑا گناہ عورت کا عورت سے اور مرد کا مرد سے بدفعلی کرنا تھا، اور جب انہوں نے حیا کی چادر اتار پھینکی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر دلیر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سروں کے بل اوندا کر دیا اور ان کے شہروں کو الٹ دیا، اور آسمان سے پتھروں کی بارش برسا کر انہیں عذاب دیا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب عورت سے بدفعلی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم فرماتا ہے کہ وہ ان کے لیے آگ کی چادریں اور قمیضیں اور آگ کے موزے تیار کرے، اور ان سے بڑھ کر یہ عذاب ہوگا کہ اس عورت کو بچھوؤں سے بھرے آگ میں پھینک دیا جائے گا، اور عورت کے ساتھ اس کے پچھلے مقام میں وطی کرنا یعنی مرد سے لواطت کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، اور ایسا تو کافر ہی کرتا ہے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اس گھر پر اللہ تبارک و تعالی لعنت فرماتا ہے جس میں زنانہ یعنی عورتوں جیسی وضع قطع اپنانے والا مرد داخل ہوتا ہے۔ اور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اللہ تعالیٰ مردانہ عورتیں یعنی مرد جیسی وضع قطع اپنانے والی عورتیں اور زنانہ مرد یعنی عورتوں جیسی وضع قطع اپنانے والے مرد پر اللہ تبارک و تعالی لعنت فرماتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قوم لوط سے عمل کرتے ہوئے مر جائے تو وہ اپنی قبر میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہر پاتا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے جس کی شکل و صورت اچک لینے والے پرندوں کی مانند ہوتی ہے، وہ اسے اپنے پنجوں سے اچک کر قوم لوط کی بستی میں پھینک آتا ہے، وہ جہنم میں ان کے ساتھ ہوگا، اور اس کی پیشانی پر یہ لکھ دیا جاتا ہے، یہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان غیب نشان ہے، قیامت کے دن ایسے بچے لائے جائیں گے جن کے سر نہیں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی جاننے کے باوجود ان سے پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ عرض کریں گے ہم مظلوم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا تم پر کس نے ظلم کیا؟ وہ عرض کریں گے ہمارے باپوں نے کیا، کیونکہ وہ ہمیں دنیا میں مرد سے بدفعلی کر کر ہمیں اس کے پچھلے مقام میں ڈال دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا ان کے باپوں کو جہنم میں ڈال دو اور ان کی پیشانیوں پر لکھ دو یہ سب میری رحمت سے مایوس ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، سنا کہ یہ جو بدفعلی کرتا ہے اسے کیا کیا عذاب ملتے ہیں۔ ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے حاضر ہو جائیں اور اپنی ماضی پر شرمندہ ہوں اور نادم ہوں، جو پیچھے ہو چکا اس سے توبہ کریں اور ساری زندگی اللہ کے فرما برداری میں گزاریں۔ اور حدیث پاک میں ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بدفعلی کی سزا یہ ہے کہ جس نے بدفعلی کی ہو اسے بلند عمارت سے پھینک دیا جائے، پھر اوپر سے اس وقت تک پتھر برسائے جائیں جب تک وہ مر نہ جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قوم لوط کو یہی سزا دی تھی، اس پر آسمان سے پتھر برسائے سے۔ اور لواطت کرنے والا اگر دنیا بھر کے پانی سے نہا بھی لے پھر بھی اس کا باطن ناپاک ہی رہے گا جب تک توبہ نہ کر لے۔
اس لیے شیطان بھی جب مرد کو مرد پر دیکھتا ہے تو عذاب کے خوف سے وہاں بھاگ جاتا ہے، اور جب کوئی مرد کسی مرد پر سوار ہوتا ہے یعنی اس سے بدفعلی کرتا ہے تو عرش الہی کانپ اٹھتا ہے اور قریب ہوتا ہے کہ آسمان زمین پر گر پڑے۔ ملائکہ آسمان کے کناروں کو مضبوطی سے پکڑ کر اس وقت تک قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے رہتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، سنا یہ لواطت یعنی بدفعلی کے عذابات ہیں۔ آیا کہ ہم یہ عذاب برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم سے تو ایک معمولی سا کانٹا نہیں برداشت ہوتا، مچھر کا ڈنگ نہیں برداشت ہوتا، تو بچھوؤں کے ڈنگ اور سانپوں کے ڈنگ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ ہم میں یہ ہمت نہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں اور سچے دل سے توبہ کر لیں۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سچے دل سے توبہ کر لیں۔ کل کو موقع نہیں دیا جائے گا، کل کو پچھتانے کے سوا کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا، اور نہ ہی ہماری طرف سے کوئی توبہ کرے گا۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیو، ہم ہی ہیں، ہم نے گناہ کیے ہیں تو ہم ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارا تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو اور اس بدفعل سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔